بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فلسطین کا کافی بڑا حصہ ابھی بھی صلیبیوں کے قبضے میں تھا۔ صرف ابھی پہلا قلعہ صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا تھا۔ یروشلم کے اوپر ابھی بھی صلیب لٹکی ہوئی تھی۔ اس مقدس شہر سے قبضہ چھڑوانا باقی تھا اور مسلمان ایوبی کا انتظار کر رہے تھے۔ ان تک یہ اطلاعیں پہنچ چکی تھیں کہ سلطان ایوبی فلسطین کی سرزمین میں داخل ہو چکا ہے اور پہلا قلعہ شوبک مسلمانوں کے قبضے میں ہے۔ ان کے لیے خوشخبری تھی، مگر خوشخبری ان کے لیے مصیبت ثابت ہوئی۔ صلیبیوں نے شوبک قلعے کی شکست کا انتقام یروشلم اور دوسرے شہروں اور قصبوں مسلمانوں سے لینا شروع کر دیا۔ وہ مسلمانوں کو مردہ کر دینا چاہتے تھے تاکہ وہ جاسوسی نہ کر سکیں اور حملے کی صورت میں ایوبی کی مدد کرنے کی ہمت نہ کریں۔ سب سے زیادہ ظلم کرک کے قلعے کے مسلمانوں پہ توڑے جا رہے تھے۔ شوبک کے بعد کرک ایک بڑا قلعہ تھا جس پر صلیبیوں کو بہت ناز تھا۔ ایسا ہی ناز انہیں شوبک کے قلعے پر بھی تھا، مگر ان کے ناز کو ایوبی نے اچھی چال سے اور مجاہدین کی ہمت سے شکست دے دی تھی۔ اب صلیبی کرک کے قلعے کو مضبوط کر رہے تھے۔ وہاں کے مسلمان باشندوں پہ تشدد ایک احتیاطی تدبیر تھی۔ صلیبیوں کو یہ وہم ہو گیا تھا کہ مسلمان جاسوسی کرتے ہیں، چنانچہ یہاں بھی انہوں نے شوبک کی طرح زیادہ تر مسلمانوں کو بیگار کیمپ میں پھینکنا شروع کر دیا تھا۔ فلسطین کی فتح ہمارا ایک عظیم مقصد ہے، مگر کرک سے مسلمانوں کو نکالنا اس سے بھی عظیم تر مقصد ہونا چاہیے۔ جاسوسوں کے ایک گروہ کا سربراہ سلطان ایوبی کو بتا رہا تھا۔ وہ طلعت چنگیز نام کا ایک ترک تھا جو 6 جاسوسوں کو شوبک سے بھاگے ہوئے عیسائی باشندوں کے بحروپ میں کرک لے کر گیا تھا۔ وہ 3 مہینے بعد واپس آیا تھا۔ سلطان ایوبی کو علی بن سفیان جو اس کا جاسوس اعظم تھا کی موجودگی میں وہاں کے حالات بتا رہا تھا۔ صلیبی فوج جو بھاگ کر کرک پہنچی تھی اس کے متعلق اس نے بتایا بہت بری حالت ہے اور فوری طور پہ لڑنے کے قابل نہیں۔ اس ہاری فوج نے کرک میں جاتے ہی مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا۔ اندھا دھند گرفتاریاں شروع ہو گئیں۔ مسلمان عورتوں نے باہر نکلنا چھوڑ دیا تھا۔ جہاں کسی مسلمان پہ تھوڑا سا شک ہوتا اسے پکڑ کر بیگار کیمپ میں لے جاتے، جہاں انسان ایسے مویشی بن جاتا جو بیچارہ بول بھی نہ سکتا۔ صبح کے اندھیرے سے رات کے اندھیرے تک کام کرتا، سوکھی روٹی اور پانی پہ زندہ رہتا تھا۔ ہم نے وہاں زمین دوز مہم چلائی ہے۔ جتنے مسلمان جوان یا لڑنے کی عمر میں ہیں وہ یہاں سے نکل کر شوبک پہنچیں اور فوج میں بھرتی ہو جائیں تاکہ کمک کا انتظار کیے بغیر کرک پہ حملہ کیا جا سکے، چنگیز ترک نے کہا۔ ہماری موجودگی میں وہاں کچھ لوگ نکل آئے تھے، لیکن ایک کام یہ تو مشکل بھی ہے کہ ہر طرف صلیبی فوج پھیلی ہوئی ہے، اور دوسری مشکل یہ ہے کہ لوگ اپنے خاندانوں خصوصاً عورتوں کو عیسائیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر نہیں آ سکتے۔ فوری ضرورت یہ ہے کرک پر حملہ کیا جائے اور مسلمانوں کو نجات دلائی جائے۔ اس سے پہلے ایک اور جاسوس یہ اطلاع دے چکا تھا۔ صلیبیوں کی اسکیم اب یہ ہے، سلطان ایوبی کرک کا محاصرہ کرے گا تو صلیبیوں کی ایک فوج جو صلیبی حکمران ریمانڈ کے زیر نگرانی ہے پیچھے سے حملہ کر دے گی۔ سلطان ایوبی نے پہلے ہی اپنے فوجی سربراہوں سے کہہ دیا تھا کہ صلیبی پیچھے سے حملہ کریں گے، اس صورتحال کے لیے اسے زیادہ فوج کی ضرورت ہے۔ اس نے چنگیز کو رخصت کر کے علی بن سفیان سے کہا، جذبات کا تقاضا تو یہ ہمیں فوراً کرک پہ حملہ کر دینا چاہیے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں وہاں کے مسلمان کس جہنم میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن اچھی طرح اندازہ کر سکتا ہوں کہ وہاں کے مسلمان کس جہنم میں ہیں۔ حقائق کا تقاضا ہے کہ اپنی صفوں کو مستحکم کیے بغیر ایک قدم نہ اٹھاؤ۔ ضرب اس وقت لگاؤ جب تمہیں یقین ہو کہ ضرب کا فائدہ ہوگا۔ ہم عورتوں اور بچوں کو نہیں بھول سکتے جو دشمنوں کے ہاتھوں ذلیل و خوار اور قتل ہو رہے ہیں۔ یہ ہمارے گمنام شہید ہیں، یہ قوم کی عظیم قربانیاں ہیں۔ ہم انہی کی آبرو اور انہی کے وقار کے لیے فلسطین واپس لینا چاہتے ہیں۔ اگر میرا مقصد یہ نہ ہو تو جنگ کا مقصد ڈاکہ اور لوٹ مار رہ جاتا ہے۔ بہرحال ہم بہت جلد فلسطین کا بڑا حصہ واپس لے لیں گے۔ مجھے غصہ ان لوگوں پر ہے جو اپنے ملک کی آبادی کو بیچ رہے ہیں، لوٹ لوٹ کر کھا رہے ہیں، مذہب کا نام نشان مٹانے کے اوپر آئے ہوئے ہیں، اور اسلام کا دفاع ہم اس انداز سے کریں گے کہ دشمن کے انتظار میں وہ بیٹھے رہیں، جب حملہ آور ہو تو اپنے گھر میں ان کے خلاف لوگ لڑنے کو تیار ہوں۔ دفاع کا طریقہ یہ ہوتا ہے، دشمن تمہیں مارنے کے لیے جب نیام سے تلوار نکالنے لگے تو تمہاری تلوار اس کی گردن کاٹ چکی ہو، وہ کل حملے کے لیے آنے والا ہو تو آج اس پر حملہ کر دو۔ میرے پاس اس کا ایک ہی علاج ہے، محترم نور الدین زنگی سے مدد مانگی جائے۔ علی بن سفیان نے کہا اور کرک پہ حملہ کیا جائے، یہ بھی نقصان دہ ہوگا۔ سلطان ایوبی نے کہا زنگی کے پاس اتنی فوج
موجود رہنی چاہیے کہ صلیب ہمارے پیچھے حملہ کریں تو زنگی ان پر پیچھے سے حملہ کر سکے۔ میں مدد مانگنے کا قائل نہیں، اس کے بجائے میں یہ بھی کر سکتا ہوں کرک میں چھاپا مار دستے بھیج کے صلیبیوں کا جینا حرام کیے رکھوں۔ مجھے امید ہے ہمارے چھاپا مار جاسوس صلیبیوں کی جڑیں چوہوں کی طرح کاٹتے رہیں گے، مگر اس کی سزا وہاں کے بے گناہ باشندوں کو ملے گی۔ چھاپا مار تو اپنا کام کر کے ادھر ادھر ہو جائیں گے، وہ ہر قسم کی مصیبت اور مشکل جھیل سکتے ہیں، ہمارے نہتے بہن بھائی کچھ لے جائیں گے۔ البتہ اس تجویز پہ غور کرو کہ وہاں سے مسلمان خاندانوں کو نکالنے کا کوئی ایسا خفیہ انتظام کیا جائے کہ حملے میں کچھ وقت لگے گا۔ ہمیں خاصی بھرتی مل گئی ہے، کرک سے جوان بھی آ رہے ہیں اور آ بھی گئے ہیں۔ دوسری طرف کیا گفتگو ہو رہی تھی، میں محسوس کرنے لگا ہوں ہمیں یہاں کے مسلمان باشندوں کے بارے میں اپنی پالیسی تبدیل کرنی پڑے گی، صلیبیوں کے محکمہ جاسوسی کے سربراہ ہرمن نے کہا۔ قلعہ کرک میں چند ایک صلیبی بادشاہ، ان کے فوجی کمانڈر، انتظامیہ کے حکام موجود تھے۔ وہ جوں اپنی ہاری فوج کو دیکھ رہے تھے ان کی عقل پہ غصہ اور انتقام آتا جا رہا تھا۔ وہ شکست کو بہت جلدی فتح میں بدلنا چاہتے تھے۔ ان میں ان کے انٹیلیجنس کا سربراہ ہرمن واحد آدمی جو ٹھنڈے دل سے سوچتا تھا اور عقل کی بات کرتا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا اس کے صلیبی بھائی کرک کے مسلمان باشندوں کے ساتھ کیسا وحشیانہ سلوک کر رہے ہیں۔ اس نے کہا، آپ نے یہی سلوک شوبک کے مسلمانوں کے ساتھ کیا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا انہوں نے وہاں مسلمانوں کے کیمپ سے اس مسلمان فوجی کو بھگا دیا جسے ہم نے خطرناک جاسوس سمجھ کر قید میں ڈالا تھا۔ مجھے یقین ہے اسے وہاں کے مسلمانوں نے پناہ دی تھی۔ وہ قلعے کے اندرونی حالات اور دفاع کو دیکھ کر گیا تھا۔ اس کے علاوہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہمارے قلعے کی جو دیوار توڑی تھی اس میں اندر کے مسلمانوں کا بھی ہاتھ تھا۔ وہ آپ کے سلوک سے اس قدر تنگ آئے ہوئے تھے کہ انہوں نے جان کی بازی لگا کے مسلمان فوج کی مدد کی، اور جب فوج کا پہلا دستہ اندر آیا تو مسلمانوں نے ان کی رہنمائی بھی کی۔ اس لیے ہم کرک کے مسلمانوں کا دم خم توڑ رہے ہیں، ان میں جذبہ اور ہمت ہی نہ رہے، ایک صلیبی سالار نے کہا۔ اس کے بجائے اگر آپ انہیں اپنا دوست بنا لیں تو وہ آپ کی مدد کریں گے، ہرمن نے کہا۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں پیار اور محبت سے انہیں ان کا مذہب تبدیل کیے بغیر صلیب کا گرویدہ بنا دوں گا۔ میں انہی مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑا دوں گا۔ تم بھول رہے ہو ہرمن، ایک مشہور صلیبی بادشاہ رحمان نے کہا۔ تم چند ایک مسلمانوں کو لالچ دے کے انہیں غدار بنا سکتے ہو، مگر ہر ایک مسلمان کو اسلامی فوج کے خلاف نہیں کر سکتے۔ پوری قوم غدار نہیں ہو سکتی۔ ہرمن، تم ان لوگوں پہ اتنا بھروسہ نہ کرو۔ ہم انہیں دوست نہیں بنانا چاہتے، ہم تو ان کی نسل ختم کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی بھی غیر مسلم کسی مسلمان کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ اسلام سے محبت کرتا ہے، جبکہ ہمارا مقصد اسلام کا خاتمہ ہے۔ کرک میں، یروشلم میں، اقلا اور ادیسہ میں اور جہاں بھی صلیب کی حکمرانی ہے، مسلمانوں کو اس قدر پریشان کرو مر جائیں یا صلیب کے آگے گھٹنے ٹیک دیں۔ مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو باقاعدہ معلوم ہوتا جا رہا ہے، ہرمن نے کہا۔ آپ اسے اکسا رہے ہیں وہ کرک پر جلدی حملہ کرے۔ آپ یہ بھول رہے ہیں ہماری فوج فوری حملے کے آگے ٹھہرنے کے قابل نہیں۔ اس کا حال یہ نہیں کہ ہم یہاں مسلمان باشندوں کو سر پہ بٹھا لیں۔ فلپ آگسٹس نے کہا، آپ لوگ مسلمان جنگی قیدیوں کو ابھی تک پال رہے ہیں، انہیں قتل کیوں نہیں کر دیتے؟ اس لیے کہ ایوبی ہمارے قیدیوں کو قتل کر دے گا، گیاف لوزنیان نے بتایا۔ ہمارے پاس مسلمانوں کل 361 جنگی قیدی ہیں، مسلمانوں کے پاس ہمارے 1275 قیدی ہیں۔ کیا ہم ایک مسلمان کو مارنے کے لیے 4 صلیبی نہیں مروا سکتے؟ اگسٹس نے کہا، ہمارے وہ قیدی جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس ہیں بزدل تھے، وہ لڑنے کے بجائے قید ہوئے، وہ زندہ رہنا چاہتے تھے، وہ مسلمانوں کے ہاتھوں مر جائیں تو اچھا ہے۔ تم اطمینان سے مسلمان قیدیوں کو ختم کر دو۔ کیا مسلمان باشندوں کے ساتھ درندوں جیسا سلوک کر کے اور مسلمان جنگی قیدیوں کو قتل کر کے تم صلاح الدین ایوبی کو شکست دے دو گے؟ سالار کے عہدے کے ایک صلیبی نے کہا۔ اس وقت فوج کے سامنے مسئلہ یہ ہے کہ ایوبی اگر آگے بڑھ کر آیا تو اسے کس طرح روکیں گے؟ اسے شعبہ کا قلعہ واپس کس طرح لیا جا سکتا ہے؟ کرے کہ تمام مسلمانوں کو قتل کر دو، پھر کیا ہوگا؟ ایوبی کی طرح تم اپنی نظر میں وسعت کیوں نہیں پیدا کرتے؟ کیا ہرمن بتا سکتا ہے کہ مصر میں اس کی زمین دوز کارروائیوں میں کتنی کامیابی ہوئی؟ توقع سے زیادہ، ہرمن نے جواب دیا۔ علی بن سفیان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ شوبک میں ہے۔ میں نے قاہرہ سے اس کی غیر حاضری کا بہت فائدہ اٹھایا۔ قاہرہ کے نائب ناظم مصلح الدین کو فاطمیوں نے اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ مصلح صلاح الدین کا خاص آدمی ہے لیکن اب ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ فاطمیوں نے در پردہ اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے۔ وہ قاہرہ کے اندر سے بغاوت اور سوڈانیوں کے حملے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہماری فوجی افسر سوڈان میں سوڈانیوں کی فوج تیار کر رہے ہیں۔ قاہرہ میں صلاح الدین جو فوج چھوڑ کر آیا اس کے 2 نائب سالار ہمارے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ ادھر سوڈانی حملہ کریں گے، قاہرہ میں بغاوت ہوگی اور فاطمی اپنی خلافت کا اعلان کر دیں گے۔ تو کیا فلسطین کو فتح کرتے کرتے مصر بھی ایوبی کے ہاتھ سے نکل گیا؟ اس کے بارے میں
آنے والے حصے میں آپ کو بتایا جائے گا۔